بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیزو، انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو صرف وقت نہیں ہوتے بلکہ تقدیر کے دروازے ہوتے ہیں، اور انہی لمحوں میں سب سے قیمتی لمحہ رات کا آخری حصہ یعنی وقت تہجد ہے۔ یہ وہ بابرکت ساعتیں ہیں جب زمین خاموش فضا پر سکون اور دل اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تہجد صرف ایک نفل نماز نہیں بلکہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خصوصی ملاقات ہے، جہاں آنسو زبان بن جاتے ہیں، سسکیاں دعا بن جاتی ہیں اور ٹوٹے دل آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی بابرکت وقت کے ایک مؤثر عمل اور دعا کی قبولیت کے راز اس مضمون میں بیان کیے جا رہے ہیں، جو یقین، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اپنائے جائیں تو اللہ کے فضل سے زندگی میں حیرت انگیز برکتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد کے بعد 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے تو سونا بنے گی اور ہر دعا فوراً قبول ہوگی۔ محترم عزیزو، نماز تہجد وہ مقدس اور بابرکت وقت ہے جب اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب اندھیری رات میں ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ کا خاص بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے دل کے دکھ، اپنے آنسو اور اپنی امیدیں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، یہ وقت صرف عبادت کا نہیں بلکہ تقدیریں بدلنے کا وقت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب بند دروازے کھلتے ہیں، بگڑے کام سنورتے ہیں اور وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جو دن کے اوقات میں مکر ہو جاتی ہیں۔ محترم عزیزو، بزرگان دین اور اولیاء اللہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ جو شخص تہجد کے وقت اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، اللہ اس کے لیے دن کے وقت لوگوں کے دل جھکا دیتا ہے۔ جو شخص رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے نام میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ گویا وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اللہ اس میں خیر ہی خیر ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تہجد کے بعد 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے والا بندہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتی ہے، یعنی اس کی محنت، اس کا کاروبار، اس کے فیصلے اور اس کے قدم سب کے سب بابرکت ہو جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، اس کے ساتھ ایک عظیم خوشخبری یہ بھی ہے کہ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، یا تو اللہ کریم اسی وقت عطا فرما دیتا ہے، یا کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے جو دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے زائد عبادت ہے، عن قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرما دے گا۔ محترم عزیزو، تہجد صرف نفل نماز نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ خصوصی ملاقات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو کر اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ یہ آنسو ہی تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے نوازا۔ محترم عزیزو، آج ہم اسی بابرکت وقت کے ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اگر یقین، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ کیا جائے
تو انسان کی زندگی کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ رزق کی تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے، قرض اترنے لگتے ہیں، گھروں میں سکون آتا ہے، رشتے بہتر ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر دل کو وہ اطمینان نصیب ہوتا ہے جو دنیا کے کسی خزانے میں نہیں۔ محترم عزیزو، دعا کیا ہے؟ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کا نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے، یعنی جو دعا نہیں کرتا وہ عبادت کے ایک عظیم دروازے سے محروم رہ جاتا ہے۔ محترم عزیزو، تہجد کے وقت دعا کی قبولیت کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور نفس کی سرکشی کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کی دعا قبول فرماتا ہے جو عاجزی اور توجہ کے ساتھ مانگے۔ محترم عزیزو، دعا اللہ تعالی کی وہ عظیم نعمت ہے جو بندے کو براہ راست اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ دعا کسی زبان کی محتاج ہے، نہ کسی خاص جگہ کی، بلکہ یہ دل کی وہ پکار ہے جو اخلاص کے ساتھ نکلتی ہے تو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ دعا بندے کا حق بھی ہے اور اللہ رب العزت کا وعدہ بھی۔ محترم عزیزو، دعا کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے، کیونکہ جس کے پاس دعا کا ہتھیار ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا صرف مانگنے کا عمل نہیں بلکہ ایمان کی طاقت ہے۔ محترم عزیزو، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ اصل میں دعا کے بھی کچھ اصول اور آداب ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے مانگی جائے۔ اور آج ہم کس طرح دعا مانگتے ہیں یہ آپ خود دیکھ لیں میرے عزیزو، یعنی دعا میں دل کی حاضری، نیت کی سچائی اور رب پر مکمل یقین ضروری ہے۔ محترم عزیزو، دعا مانگتے وقت سب سے پہلی شرط یقین ہے۔ یقین یہ ہو کہ میرا رب سن رہا ہے، یقین یہ ہو کہ وہ قادر ہے، یقین یہ ہو کہ وہ ضرور بہتر فیصلہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس حال میں دعا مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ جو دعا شک کے ساتھ مانگی جائے وہ زبان سے نکلتی ہے، دل سے نہیں۔ دعا کے آداب میں ایک اہم آداب یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اپنی حاجت پیش کرے، اور آخر میں پھر درود اور حمد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی دعا کرے تو پہلے اپنے رب کی تعریف کریں، پھر مجھ پر درود بھیجیں، اور پھر اپنی دعا مانگیں۔ محترم عزیزو، دعا میں عاجزی بہت بڑی طاقت ہے۔ جب بندہ خود کو کمزور سمجھے اور اپنے رب کو سب کچھ کرنے والا مان لے تو دعا میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، تم اپنے رب کو گر گرا کر اور چپ کے پکارا کرو، یہ گر گرانا ہی اصل دعا کی روح ہے۔ محترم عزیزو، دعا کی قبولیت کے کچھ خاص اوقات بھی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں
اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں قبول کروں۔ یہی وہ وقت ہے جسے تہجد کا وقت کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور قبولیت کا وقت اذان اور اقامت کے درمیان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں دعا کے بارے میں فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، پس اس میں کثرت سے دعا کرو۔ میرے محترم عزیزو، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی بھی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، اگر کوئی مسلمان اس میں دعا کرے تو اللہ اسے ضرورت عطا فرماتا ہے۔ علماء نے اس گھڑی کو عصر کے بعد یا خطبے کے وقت قرار دیا ہے۔ محترم عزیزو، دعا کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ حرام رزق بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس لیے میرے پیارو، دعا کے ساتھ حلال کا اہتمام ضروری ہے۔ محترم عزیزو، دعا میں جلد بازی بھی نقصان دہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ یہ نہ کہے میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی۔ یعنی دعا مانگ کر مایوس ہو جانا قبولیت کو روک دیتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے یا کسی مصیبت کو ٹال دیتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان دعا کرتا ہے مگر اللہ اسے تین میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے، یا تو دعا قبول ہوتی ہے، یا اس کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا آخرت میں اجر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ مومن کبھی دعا چھوڑتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب سن رہا ہے اور میرا نقصان نہیں کرے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور اللہ تم پر ظلم نہیں کرتا۔ میرے محترم عزیزو، دعا اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ زیادہ دعا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل دعا ہے۔ محترم عزیزو، جب دعا تہجد کے وقت ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو اور زبان پر یقین ہو، تو پھر وہ دعا تقدیر کے فیصلے بدل دیتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں اولیاء فرماتے ہیں کہ رات کے آنسو دن کی کامیابی بن جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو تو دعا کو رسم نہ بنائیں بلکہ تعلق بنائیں۔ اللہ رب العزت سے ایسے مانگیں جیسے سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہو، اور بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس بابرکت عمل کا مکمل طریقہ بیان کرتے ہیں، جس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا فوراً قبول ہوگی اور آپ کے ہر کام میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے بیدار ہوں۔ کم از کم 2 رکعت تہجد ادا کریں۔ بہتر ہے کہ 4، 6، 8 رکعت پڑھیں، لیکن اگر وقت کم ہو تو 2 رکعت بھی کافی ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ محترم عزیزو، سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر
ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 3 مرتبہ پڑھنے سے مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے اور قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ محترم عزیزو، اس کے بعد اللہ تعالی کے 2 بابرکت نام پڑھیں، یا رزاق یا فتاح۔ یہ دونوں اسماء الحسنی رزق کے کھلنے، آسانیوں کے آنے اور بند دروازوں کے کھلنے سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ یا رزاقو کا مطلب ہے بہت زیادہ رزق دینے والا، اور یا فتاحو کا مطلب ہے ہر بند دروازہ کھولنے والا۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، اب اس عمل کی اصل تسبیح آتی ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، اور اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ آپ نے اس تسبیح کو 313 مرتبہ خشوع، خضوع اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میرے محترم عزیزو، اس ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، رزق میں برکت پیدا کرتا ہے اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 313 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ 313 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں اور اپنے دل کی گہرائی سے اللہ کے حضور اپنی حاجات رکھ دیں۔ میرے محترم عزیزو، اسی وقت دعا مانگیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیں، مٹی کو سونا بننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں سونا آ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی محنت میں برکت ڈال دے، آپ کے فیصلوں کو درست کر دے، آپ کے رزق کے راستے کھول دے اور آپ کے نقصان کو نفع میں بدل دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، جو شخص تہجد کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اس کے دن سنوار دیتا ہے، اس کو دشمنوں کے شر سے بچاتا ہے اور اس کے دل میں وہ نور ڈال دیتا ہے جو اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام فرماتے تھے، جس نے تہجد پالی اس نے سب کچھ پا لیا۔ اے اللہ، ہمیں تہجد کی دولت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے، ہماری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے دلوں میں نور اور ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ اے رب، ہمیں اپنا وہ خاص بندہ بنا لے جس کی راتیں تجھ سے جڑی ہوں اور جس کے دن تیری رضا میں گزر جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو دین اسلام کی سچی باتیں، روح کو سکون دینے والی نصیحتیں، مسنون دعائیں اور بابرکت اعمال پسند ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں ہر کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں جو آپ کے دل کو اللہ سے جوڑ دیں اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت کا سبب بن جائے۔ جزاک اللہ۔